السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آج تو بہت خوش ہوں گی کیونکہ خوشی منانے کا موقع بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے قرآن جیسی دولت آپ لوگوں کو دی ہے اور وہ ہر چیز سے بہتر، تو خیر مما یجمعون۔ تو ہم کچھ باتیں قرآن ہی کے حوالے سے کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کو بھی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے انتہائی محنت اور کوشش کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا اور آج انہوں نے اس کو مکمل کر لیا۔ اگرچہ یہ سفر ساری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اہم دن ہوتا ہے جس میں انسان ایک بار کم از کم زندگی میں پورے قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے معنی اور مفہوم کو جان لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ان کو یہاں آ کر پڑھنے اور اپنی دوسری ذمہ داریوں سے وقت نکال کر یہاں اور گھر میں بھی محنت کرنے کی سہولت فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ اس اجر میں ان کو بھی شریک کرے۔ پھر اسی طرح ان کی ٹیچر بہت مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے پیار سے، محبت سے ان سب کو جوڑ کے رکھا اور انہیں قرآن مجید مکمل کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی برکت عطا کرے اور ان کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جتنے مہمان آج کی اس مجلس میں شریک ہیں ان کے لیے بھی بہت دعائیں کہ انہوں نے آ کر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، برکتوں والی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز میں جب یہ برکت آتی ہے تو وہ چیز تھوڑی ہونے کے باوجود بھی بہت خیر و بھلائی کا باعث بنتی۔ عمر میں برکت کیا ہے کہ انسان کم سے کم زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے کام کر جائے، اپنی آخرت بنا جائے، سنوار جائے، اس کو نیک کاموں کی توفیق ہو جائے۔ گھر کی برکت کیا ہوتی ہے کہ گھر میں جو افراد ہیں ان کو جو کچھ میسر ہے اس پہ وہ راضی ہیں، خوش ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، اتفاق ہے، سلوک ہے۔ کسی کام میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان اس میں جو محنت کرتا ہے اس کا وہ پھل بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر زندگی میں وقت میں برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک کام کے بعد ایک نیک کام کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ، بڑھوتری۔ تو نیکیوں میں اگر اضافہ ہوتا جائے، نیک کاموں کا ایک کے بعد ایک موقع ملتا جائے، اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتا جائے اور ہمارے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں، تو یہ دراصل اللہ کی نازل کردہ برکت ہے، ہم پر اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے۔ تو جب انسان کا تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اس کے کاموں میں بھی، وقت میں، اولاد میں، رزق میں، بہت سی چیزوں میں، اور انسان سے بہت سا شر دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں یہ قرآن مجید مکمل ایک کتابی شکل میں موجود ہے، اس کے پڑھنے والے اور اس کے پڑھانے والے بھی ہیں اور اس کو سمجھانے والے بھی ہیں، اور ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سب پر عنایت ہے۔ ہم سب اردو زبان جانتے ہیں جس میں قرآن مجید کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، آسان کر کے۔ انگریزی میں دیکھیں، فارسی میں دیکھیں، باقی زبانوں میں بھی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح اردو زبان میں اس کی تفسیریں موجود ہیں اور جس طرح اس کی خدمت کی گئی ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اردو جو ہے یہ عربی زبان سے بہت قریب تر ہے، اور اردو پڑھنے جاننے والے ان کے لیے قرآن کے الفاظ کو، ترجمے کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا، کیونکہ وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں فوراً۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، قرآن مجید کی پہلی ہی سورت ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین،
اس میں حمد کا لفظ جو ہے، حمد و ثنا، ہم سب جانتے ہیں کہ حمد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے. سب کو اللہ کا مطلب اللہ کے بارے میں سب معلوم ہے. رب بھی ہم سب رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، اور رب العالمین بھی کہتے رہتے ہیں، یا رب العالمین. پھر الرحمن، الرحیم، مالک، یوم، یوم، ایام، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الدین، دین کا لفظ ہم دین ریلیجن کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن دین کا عربی چونکہ اردو سے زیادہ وسیع زبان ہے تو اس کا ایک اور معنی بھی ہے جزا، سزا. تو اسی طرح اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں اور غور کریں تو اس میں بہت سے لفظ جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آتے چلے جائیں گے کہ ہاں یہ تو اردو میں بھی ہوتا ہے. اور اس طرح اگر ان کا ریلیشن بنا کے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں تو بہت کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، جو اس سے سبق لے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حل من مدکر، ہے کوئی ایسا جو نصیحت لے اس سے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس سے نصیحت لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے مقصد پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں یا میں کیوں پڑھنا چاہتی ہوں. کیونکہ جو شخص جس نیت کے ساتھ قرآن کے پاس جائے گا اس کو وہی ملے گا اس سے. کچھ لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ گھر میں خیر و برکت ہو، اس سے زیادہ وہ نہیں سوچتے، کچھ وہ مل جاتی. کچھ لوگ شفا کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں کوئی جن بھوت بگائے یا شفا حاصل، وہ بھی مل جاتی ہے الحمدللہ، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اسی طرح مختلف لوگ مختلف نیتوں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. کوئی اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں واہ یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کی تلاوت بہت اچھی، اس کو تو حفظ بھی ہے، یہ تو ترجمہ بھی جانتا ہے، اس کو تو تفسیر بھی آتی ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. جبکہ یہ ہمارا مقصد نہیں، کیونکہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا جو بہت قرآن کا عالم ہوگا، قاری ہوگا، بہت کچھ سمجھتا ہوگا، لیکن اس کو جب پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ان کا کیا کیا، تو وہ کہے گا میں نے یا رب تیرا شکر ادا کیا اور میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی میری قرآن کے ساتھ گزری. لیکن اس کو جہنم میں منہ کے منہ گرایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا صرف جھوٹ کا، اس نے تو اس کو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں یہ قاری ہے، یہ عالم ہے. تو یہ نیت نہیں ہماری ہونی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم دوسروں پہ روک جمائیں، دوسروں سے بلا وجہ جھگڑے کریں، یا ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جائیں، ہم زیادہ اچھے ہو گئے باقیوں کی نسبت. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، پڑھا اور بہت کچھ سیکھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہو چکے ہیں، ہرگز نہیں. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہیں. یہ قرآن تزکیہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے مسلسل اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا پڑتا ہے. ایک دفعہ پڑھ کر ترجمہ تو یاد ہو سکتا ہے، کچھ سمجھ بھی آ سکتی ہے، لیکن قرآن تو ایسا علم ہے کہ جس میں انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو حق ادا نہیں ہوتا. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں اور رب کے کلمات لکھے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے، قلم ختم ہو جائے، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں. اس میں اتنا کچھ ہے کہ اس کو جتنا ایکسپلور کرتے جائیں اتنی ہی زیادہ خوبصورتی اس کی نظر آنے لگتی. تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، یعنی اوپر والی کوئی لمٹ نہیں کہ یہاں تک بس کافی ہے. آپ اس سے آگے جائیں، اس سے آگے جائیں، اس سے آگے جائیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور جلدی نہ کریں اس میں کہ وہ کتنے سال لگیں گے، اتنے سال نہیں، میرے خیال میں تو نہیں کر سکتی اتنے سال. نہیں، کیا ہے، اس کو بس ایک پارٹ آف لائف بنا لیں کہ جب تک زندہ ہوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہوں، قرآن سے میرا تعلق ختم نہیں ہوگا.
تو بات یہ کر رہی تھی میں کہ ہم اس کو پڑھیں تو کس نیت سے پڑھیں, کس ارادے سے پڑھیں, کیوں پڑھیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم قرآن کھولیں, قرآن کلاس میں جائیں, کسی بھی وقت قرآن سے کوئی رابطہ کریں, تو سب سے پہلی نیت جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے طلب الہدایہ, ہدایت کی طلب. کیوں یہ نیت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو اس کتاب کو انسان پڑھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. یہ بتائیے کہ زندگی کا وہ کون سا موڑ ہوتا ہے جب ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی ہمیں؟ کوئی بھی نہیں. کیا ہمیں ساری زندگی روز کے روز نئے نئے مسائل پیش نہیں آتے اور ان میں ہمیں رہنمائی چاہتی کہ اچھا اب کیا کریں, اب کیا کریں, اب کیا کریں. وہ رہنمائی قرآن مجید سے ملتی, اس لیے اس کو تو چھوڑ سکتے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ایک روشنی بھی ہے. تو جب آپ اس کو کھولیں تو آپ دل میں نیت کریں, دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کے ذریعے مجھے روشنی عطا کر, میرا دل روشن کر دے, میرا دماغ روشن کر دے, میرے سارے غم دور ہو جائیں, میرے خوف اور فکر دور ہو جائیں, میری پریشانیاں اور وسوسے دور ہو جائیں, تو مجھے روشنی عطا کر دے. کیونکہ روشنی جو ہے وہ انسان کے اندر ہو, انسان کی آنکھوں میں ہو, اس کے ماحول میں ہو, تو یہ ہمیشہ فائدہ ہی دیتی. اب دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے ہدایت جو ہم براہ راست قرآن کی آیت سے لے رہے ہوتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں بس ایک روشنی سے نظر آتی ہے, ایک ہوپ نظر آتی. تو قرآن مجید امید دلاتا ہے, انسان کے اندر ایک ہوپ پیدا کر دیتا ہے, ایک انرجی پیدا کر دیتا ہے, کام کرنے کا ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے. آپ دنیا کی کوئی اور کتابیں پڑھیں جس میں آپ کو مختلف چیزیں کرنے کے لیے ٹپس بتائی گئی ہوگی, یہ کام ایسے کر لیں وہ کر, لیکن اس میں موٹیویشن نہیں دی گئی ہوگی. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتائے گئے, بلکہ اس میں انسان کو موٹیویشن بھی دی گئی ہے. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو, بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو کرو گے تو کیا ہوگا, کیا ملے گا. تو قرآن کو ہدایت اور پھر روشنی کے لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں راہ دکھا. روشنی کی مثال ایسی ہے کہ جس سے آپ اللہ کے راستے میں چل پڑے, لیکن آگے کو رکاوٹ آ گئی, تب آپ ہاتھ پاؤں مارے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو دور کیسے کروں. کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی سے پوچھتے, کبھی کسی سے پوچھتے, اور خود اس مسئلے کو سلجھانا نہیں آتا. ایسے میں آپ دیکھیں کہ کہیں کھڑے کھڑے آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے اور ایک دم آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے. تو یہ روشنی جو ہے زندگی کے مختلف کام کرتے ہوئے اپنی نیت کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی بصیرت کی چاہیے ہوتی ہے. اسٹریٹ پاتھ کو دیکھنے کے لیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, وہ بالکل اوتھینٹک ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اگر ہم اسے ہدایت پانے اور روشنی پانے کا ذریعہ بنائیں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر سبق بھولنے لگتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ ہمارا عمل بھی چھوٹنے لگتا ہے. لیکن اگر قرآن سے مضبوط تعلق رہے تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرا راستہ یہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے. تو اس کو استقامت کہتے ہیں. پھر اسی طرح تزکیہ اور اصلاح, یہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے قرآن پڑھتا کہ یا اللہ اس کے ذریعے میرا تزکیہ کر دے, میرے اندر کی دل کی خرابیاں دور کر دے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی راہ دکھاتا ہے اور اس کے لیے بھی آسانیاں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. زندگی کی ہر نعمت ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ چھوٹے سے گڑھے سے باہر کیسے نکلنا ہے. اسی طرح ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہونے کی, کیونکہ قرآن میں ان کا حل موجود ہوتا ہے. جب وہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم فلیش ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز اب یہاں کوٹ کی جا سکتی, اس میں ایک آنسر ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے.
پھر یہ کہ اس کو تزکیہ اور اصلاح کی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا تزکیہ کر دے اور ہماری اصلاح کر دے، ہمارے اپنے اندر بھی اصلاح کر دے، اور اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست کر دے. کیونکہ جب تک لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوتے، جب تک اللہ سے معاملہ درست نہیں ہوتا، تو دین کی تبلیغ اور یہ سب کام کیا معنی رکھتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں اللہ کا چہرہ چاہتا ہوں، ابتغی بہا وجہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو. والدین کا شاید پوچھا تو کہا جاؤ ان کی خدمت کرو. ففیہما فجاہد. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے کیا بتایا ہوگا؟ سب سے افضل کام بتائیے. وقت پہ نماز. اور آپ نے جو بتایا وہ یہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز یہ افضل ترین کام ہے. اس نے پوچھا پھر؟ فرمایا والدین کی خدمت. اس نے پوچھا پھر؟ کہا اب تم جہاد کے لیے جاؤ. کتنی زبردست ترتیب بتائی گئی. سب سے پہلی چیز جسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے اپنے اندر سے وہ ہے عبادت کے طریقے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا ہمارے لوگوں کے ساتھ جو دین کی وجہ سے تعلقات ہوتے ہیں. اگر ان میں خرابی ہے، عبادت میں کمی ہے، تو پھر باقی کام کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اور اگر ہماری نمازیں پوری نہیں تو کیا بنے گا؟ اگر ہیں لیکن وقت پہ نہیں پڑی ہوئی تو اس پر کیا ہوگا؟ اور اگر ہیں لیکن خشوع خضوع سے نہیں پڑی ہوئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز آپ نے فرمایا والدین کی خدمت، یعنی تعلقات کی بہتری. جو شخص گھر سے نکلتا ہے لڑ جھگڑ کے، جس کو گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بس قرآن پڑھنے کو اپنا ایک بہانہ بنا لیا ہے. اسے کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ کہتے میں اصل میں قرآن پڑھوں، میرے پاس نہیں پڑھتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا اچھا اب جہاد پہ جاؤ. تو دین کا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے دو کام کرنا لازم ہے، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے انسانوں سے تعلقات کی درستی. اگر یہ چیز نہیں تو آپ اللہ کے دین کے کام کا مذاق ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ کتاب ہمارا تزکیہ بھی کرتی ہے اور ہمیں درست بناتی ہے. پھر اسی طرح شفا کی نیت سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں. یعنی یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں یہی بتایا ہے. اور پھر جب ہم اپنی نیت اچھی کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. ضروری نہیں کہ ایک مانگے اور دوسری نہ مانگے. ہم کہے اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، ہمارا تزکیہ بھی کر دے، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے ساتھ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ بھی اس کتاب کو اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہم سب کے دل میں ہے. تو یہ ہیں چند باتیں جو حامل قرآن کے اندر ہونی چاہیے، اور قرآن پڑھنے والے کو اس کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا ضرور ایک مشقت والا کام ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد زیادہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. جب لوگ ہمیں عالم سمجھنے لگتے ہیں اور ہم سے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو مزید پختہ کرتے رہیں اور مرتے دم تک ہم علم سے وابستہ رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کریں. یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی تھی. اب میں چاہوں گی کہ آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کریں. یعنی میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ بھی کہنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں. جھجکے نہیں، میں آپ ہی کی طرح کی ایک انسان ہوں، میں کوئی آسمانی مخلوق نہیں. نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ جھجکنے کی ضرورت ہے. سوال ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے نماز کا طریقہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو آپ نے کہیں بھی الگ الگ کر کے نہیں بتایا، سب کو ایک ہی نماز سکھائی تھی. صرف یہ ہے کہ عورت کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنا چاہیے، پورا بدن ڈھانک کے پڑھنا چاہیے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، تنگ پجامے نہیں ہونے چاہیے، باریک کپڑے نہیں ہونے چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ دوپٹہ صحیح ہونا چاہیے، بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ عورت کے لیے خاص پابندیاں ہیں. باقی یہ ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ بھی وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، سجدہ بھی وہی، سب ایک جیسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، دین کا علم اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، آڈیو ویڈیو ساری ذرائع چیزیں ملک میں جو ابھر کی چیزیں آ رہی ہیں، جہالت آ رہی ہے، شرک کی اتنی طریقے آ رہی ہیں، مردوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جیسے ابھی کی دوڑی پیروں کا آیا ہے، پھر اور عجیب عجیب سے واقعات آ رہی ہے، اتنی زیادہ جہالت ہے، اس کا سدے پاک کیسے؟ جی، اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی نا کہ آپ سے پوچھا کہ افضل کام کون سا ہے، آپ نے عبادت کو بتایا. ایک اور جگہ پر آتا ہے الصلاۃ لوقتہا. اگر ہم لوگوں کو نماز ہی کا پابند کر دیں نا تو بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں. لیکن یہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ باہر تو نکل کے بعد میں سب لوگ کام کرتے ہیں نا، شروع کدھر سے ہوئی؟ گھر سے. اور گھر کی مالکہ کون ہے؟ عورت. اگر میں اور آپ اپنا فریضہ ادا کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، تو یہ بچے جب باہر سوسائٹی میں جائیں گے تو انشاءاللہ خیر آئے گی. باہر جو کراؤڈ نظر آتے ہیں وہ گھروں سے نکل کے جاتے ہیں. تو اصل گھر میں تربیت کی کمی ہے. وہ کیوں کمی ہے؟ کیونکہ عورت کو بعض اوقات تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بڑی بڑی ڈگریاں کروا دی جاتی ہیں، مگر دین کا علم نہیں دیا جاتا. اگر دین کا علم دیا جائے تو تربیت نہیں کی جاتی، اور اگر تربیت کی بھی جائے تو اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس نے آگے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی، ان کے ساتھ کیا حوصلہ برتنا ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، کیسے کرنا ہے. جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام دنیا میں مسلمانوں کے گزرے ہیں، ان سب کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا. مائیں تھی جو انہوں نے ان کو بنایا. آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کے پاس صحیح علم ہوتا اور وہ بچے کو گھٹی میں ڈال دی، باقی ہدایت تو اللہ ہی دیتا، لیکن اپنی طرف سے جو کوشش ہوتی تو اتنا بگاڑ نہ ہوتا. یہ جو جہالت کے انبار لگے ہوئے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ عورت جو ہے وہ دین کی تعلیم سے دور ہے، اور جو دین کی تعلیم میں آئی بھی وہ زیادہ فکر کرنے لگی اپنے پیپروں کی اور بچوں کو بھول گئی. اس میں بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اپنی فکر بھی کریں لیکن ساتھ بچوں کو چھوڑے نہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. تو انشاءاللہ اگر خواتین اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرنے لگے، گھروں کے اندر آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی، تو انشاءاللہ بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے. آپ دیکھیں امام بخاری کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ماں کا ہاتھ تھا. ماں کی دعائیں تھی کہ ان کی نگاہ لوٹ آئی. امام شافی کو علم کے لیے بھیجنے والی، قربانی کرنے والی، اپنا سب کچھ بیچ کے ساتھ دینے والی کون تھی؟ ان کی ماں تھی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہم اسکالرز کے نام پڑھتے ہیں کہ جن کو موٹیویٹ ان کی مدرز نے ہی کیا اور انہوں نے ہی آگے بڑھایا. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ادب کیا ہے، اور گھر میں آپ نے تربیت کی تو اس سے انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فجر کی نماز میں شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس بات قبر کا بھی بہت خیال رہتا ہے کہ نماز نہیں ادا کی، لیکن شیطان جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتا اور نماز رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہاف بازو میں نماز ہاتھ بازو میں نماز نہیں ہوتی. سوال ان کا میں دہراتی ہوں پھر جواب دیتی ہوں تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو. ان کا سوال یہ ہے کہ نماز فجر میں جو سستی ہو جاتی ہے، نماز فجر میں جو سستی ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے؟ یا فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں، یا تو جان بوجھ کے نہیں اٹھتے، یا یہ کہ آنکھیں نہیں کھلتی. تو اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس مشکل میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں اور وہ دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں. گھروں میں برکت کہاں سے آئے؟ کیا شیاطین سارے حملہ نہ کریں؟ یہ جو اتنے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جادو کے، اس کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کا آغاز جو ہے اس میں ہم سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتے اور اپنا فرض ادا نہیں کرتے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو اذکار بھی نہیں پڑھتے، حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھتے، تو پروٹیکشن ہی نہیں ہوتی، اور پھر ہر شر جو ہے وہ اٹیک کر جاتا ہے، حملہ کر جاتا ہے.
تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کے لیے سچی نیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، پھر اللہ سے مدد مانگنی، پھر کچھ عملی طریقے اختیار کرنے. عملی طریقوں میں اس کا ایک سائنٹیفک پہلو ہے اور ایک پریکٹیکل پہلو ہے، عملی پہلو ہے. جو علمی یا سائنٹیفک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صبح تاخیر سے ہم کیوں اٹھتے ہیں. وجہ بتائیے. کیونکہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں. جب دیر سے سوتے ہیں تو صبح کیسے اٹھیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ رات 11 بجے سے 3 بجے تک کی نیند کے جو ٹائم ہے یہ اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی اس ٹائم کی پابندی کر لے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور اس وقت تک سونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ 11 بجے لائٹ آف کریں، اس سے پہلے آپ آف کریں اور پھر آپ روزانہ سونے کا ٹائم مقرر کریں. کیونکہ اگر سونے کا ٹائم مقرر نہیں ہوتا نا تو پھر بستر میں لیٹ بھی جائے نا تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اس سے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اس نماز کا علمی پہلو کیا ہے کہ اس کا ثواب جانے. حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا ہمارے حق میں فرشتے گواہی دیں گے؟ اگر ہم سوئے ہوئے تھے وہ جا کے کیا بتائیں گے کہ جب تم گئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. اور جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے؟ یا دنیا کے کام. یا پھر آفٹرنون میں لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں، صبح جلدی جلدی آفس جاتے ہیں، واپس آ کے پھر سو جاتے ہیں، عصر بھی جاتی اور پھر رات جاگتے ہیں دیر تک. یعنی جو رات جاگتے ہیں نا وہ پھر اس ٹائم کو سونے میں گزارتے ہیں. کچھ صبح تو نہیں سو سکتے زیادہ کیونکہ انہیں کام پہ جانا ہوتا ہے. اب تو خیر دکانوں والے تو دکانیں ہی دیر سے کھولتے ہیں، سو سلا کے جاتے ہیں، لیکن باقی لوگ جن کو آفیسز وغیرہ میں جانا ہوتا ہے پھر جو ہی گھر آتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں. تو فرشتوں کے آنے کے وقت بھی سو رہے ہیں، جانے کے وقت بھی سو رہے ہیں. سوچیے اللہ کے یہاں کیا گواہی ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اب اگر آپ سو رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے اوپر آ کے سایہ کریں نہیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں اس دنیا اور اس کی ساری دولتوں سے بہتر ہیں. فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا کی دولت ہر ایک کی اٹریکشن ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا مجھے نہیں شوق دولت کا. کسی کو بھی مل جائے تو انکار تھوڑی کرتا ہے. اور کبھی وہ جذبات میں آ کے کسی کو دے بیٹھے نا، اس کے بعد وہ کہتا کہ ہائے وہ میں نے کیوں نکال دیا ہاتھ سے. کل ہی مجھے کسی کا فون آیا اور بہت ہی پریشان تھی اپنے بچوں کے بارے میں. کہتے ہمارے والد کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے کافی بڑی پراپرٹی چھوڑی. ایک گھر ہے جس کی قیمت تقریباً 15 کروڑ روپے. کہتے جب والد فوت ہوئے تو ہم سب بہت جذباتی تھے. تو کہتی میں نے ہی اپنی سب بہن بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ایک ہمارا بھائی ہے اور تم لوگ سارے اس کے حق میں بھی ڈرا کر لو اپنا حصہ، اس کو دے دو. اس وقت جذبات میں سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم بھائی کو دیتے ہیں. اب کیا ہوا، وہ وقت گزر گیا، بہنیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں بیٹھی ہیں، خوشی خوشی وقت گزر رہا ہے. لیکن اب جب اپنے بچے بڑے ہوئے اب ان کی تعلیم، ان کی شادی، ان کے گھر کے لیے پیسے چاہیے. شوہر کی آمدنی اتنی نہیں اور کاروبار اتنا نہیں کہ اس میں سے سب کچھ نکلے. اب دھیان کدھر جا رہا ہے؟ وہ گھر کا حصہ ہمیں ملے. اگر وہ مل جائے تو ہمارا کچھ چھوٹا موٹا ٹھکانا بن جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے غلطی کہاں کی، کوتاہی کہاں کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو دنیا میں بھی پریشانی دیکھی. اور پھر آپ اگر بھائی سے مانگتے ہیں تو بھائی کیا کرے گا؟ تم اچھے دین والے ہو، اب تم اپنی بات سے پھر رہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی دوری آئے کہ وہ رشتے دور ہو جائیں. نہیں، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ہماری مشکلات شروع ہوتی ہیں، پھر رشتوں میں بگاڑ آتا ہے، پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت ہے، یہ دنیا کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو نماز فجر کی پابندی کریں. یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر ہے. پھر
جس نے نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے پڑھ لی اس کا اجر اتنا ہے گویا ساری رات اس نے تہجد پڑھے قیام کیا ہے، اتنا اجر و ثواب ہے. لیکن اگر کوئی عشاء تو پڑھ آتا ہے اور فجر نہیں پڑھتا تو وہ تو مارا گیا نا ثواب اس کا. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی مراد ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا. پھر فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے آ جاتا ہے وہ بندہ. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز نار جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر پڑھی. یہ 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. اور دوسری چیز جو پریکٹیکل میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رات جلدی سوئیں، ساری رات جاگنے سے اجتناب کریں، اللہ سے دعا کریں، دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس وقت اٹھا دے، اور آپ دیکھیں گے آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. سوتے وقت پختہ ارادہ اور نیت کریں کہ میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. پھر اسی طرح الارم لگا کے رکھیں اٹھنے کے لیے، اگر 1 سے نہیں اٹھتے 2 لگا لیں. پھر اسی طرح نیک لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، ان سے نصیحت لیتے رہیں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں. پھر جب آپ صبح اٹھیں آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ پھیر کے نیند پونچھیں، اٹھنے کی دعا پڑھیں، تو اس سے وہ گانٹھ کھل جائے گی جو شیطان نے لگائی ہوئی ہے رات کو کہ اٹھنے نہیں دینا اس کو. اسی طرح کچھ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، مثلا حرام کھانا، دوسروں کا حق مارنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، فحش چیزیں دیکھنا، حرام کام کرنا. پھر اسی طرح خراب ویب سائٹس اور جو انٹرنیٹ پہ جو کوئی گندگی ہے اس کو بیٹھ کے انجوائے کرتے رہنا. یہ ساری چیزیں دل کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور سب سے پہلے تو انسان پھر نماز سے غافل ہوتا ہے، اور غفلت میں نیند جو ہے اور اضافہ کرتی ہے. اور اس طرح دن کا آغاز اللہ کی ناراضگی سے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، رات کے اذکار بھی پڑھ کر سوئیں، تسبیحات فاطمہ پڑھ کر سوئیں تاکہ آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے اور جب آپ صبح اٹھیں تو فریش اٹھیں. سوال ہے کہ جب عید والے دن ہم اگر کھلے میدان میں نماز پڑھ نہ ملے جگہ، پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے گی، تو کیا وہاں جا کے ہم تحیۃ المسجد کے 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ عید سے پہلے کوئی بھی نفل نہیں پڑھنے چاہیے. جی چھوٹی سی بات، ہم اس کے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو ان کو اپروچ کریں، کیونکہ ایز این انڈیویجول تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اف وی نو سم ون کہ جو اس میں کوئی بھی رول پلے کر سکتا ہے تو اس کو جا کر نصیحت کریں، موٹیویٹ کریں تاکہ وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.